بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقترب. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے
اوپر بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اس کا یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان کو زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی شفقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خصوصی تحفہ دیا ہے ختمہ بالخیر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمارے اوپر یہ کرم فرما، فضل فرما، اور ہماری اس دعا کو قبول فرما کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اگلی زندگی کا جب آغاز ہونے لگے تو ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ دوستو، شیطان کا بڑا شدید حملہ ہوتا ہے سکرات موت کے وقت۔ اس پر میرا آقا علیہ السلام نے کافی تفصیلاً گفتگو کی ہے، تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ابھی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں کو پتہ ہے جو موت کا دروازہ گزر گئے ہیں، وہ کس حال میں گزرے ہیں، کس حالت میں گزرے ہیں، کس طرح گزرے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ درس دیا ہے، تاکہ فکر دیا ہے کہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ خود بھی کیا کرو، گھر والوں کو بھی بتایا کرو، یاد دہانی کراتے رہا کرو، دوست احباب کو بتاتے رہا کرو، رشتہ داروں کو جہاں بھی جائیں۔ یہ بڑی خاص تعلیم ہے خاتمہ بالخیر کے لیے۔ دیکھیں، اگر ہمیں اربوں کروڑوں کائناتیں مل جائیں، ہر نعمت مل جائے، اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اگر زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب تو سارا کچھ ہمارے دامن میں آ گیا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کلمہ پڑھتا ہوا ایمان کی حالت میں موت کا دروازہ گزر گیا، آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، یہ گارنٹی دے کر قسم اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ خوبصورت تعلیم پانے پوری زندگی عمل پیدا ہونے کی توفیق دے۔ پھر دوستو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی گھڑی آ جائے، کوئی لمحہ ایسا آ جائے، کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کوئی لمحہ ہوتا ہے، اور میں اور آپ دعا کریں اور ادھر قبولیت کی گھڑی آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے، تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہوگی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ بھی رکھے گا تو ایمان پر، اور انشاءاللہ موت بھی آئے گی تو ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ عملی زندگی نصیب فرمائے۔ آئیے محترم، میں 11واں پارہ ہے اور سورۃ توبہ ہے، اس کی میں نے آیت نمبر 100 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کا نمبر ہے 100 اور سورۃ توبہ ہے اور پارہ 11واں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا اور انصار کا ذکر کیا ہے اور اکٹھا ذکر کیا ہے، مشترکہ ذکر کیا ہے، اجمالی طور پر ذکر کیا ہے۔ مہاجرین کی بھی رب نے تعریف فرمائی ہے اور انصار
اور میں آپ ایک بات کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہماری زندگی جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی ہے، ہم نے دین کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ اور اگر مثلا ناخواں ہیں وہ بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں، نقیب ہیں تو وہ بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں، علماء ہیں اہل علم وہ بھی اس پر وہ بات کر جاتے ہیں کہ قبر میں آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، ملاقات ہوگی، ان کی پہچان کا ہمارے پر سوال ہونا ہے۔ کس کا؟ پہچان کا سوال ہونا ہے۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہونا ہے، لیکن وہ کبھی کبھار ہمارا ایک تقیہ کلام ہوتا ہے کہ اگر کسی نے رشتہ دار کی کسی رشتہ دار کی بےعزتی کی ہو، کوئی اس کی انسلٹ کی ہو، یا کسی دوست نے دوستی کی ہو، محلے دار نے محلے دار کی ہو، تو اگر ایک مجلس میں وہ بندہ بیٹھا ہو کرنے والا، تو وہ کہے میں فلاں بندے کو ملنے جا رہا ہوں، تو اگر باقی لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا ہو نا، تو یہ سب تو اس کے ساتھ بڑی کی ہے، اس نے تو اس کی بےعزتی بڑی کی ہے، چھوڑا اس کو نہیں، بڑے عجیب الفاظ اس کے منہ پر کہیں، لوگوں کے سامنے کہیں۔ اگر انہیں اس گروہ میں یا اس جتنے وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس وہ کہے کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، تو پھر اگر اس معاملے کے بارے میں کسی کو پتا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ کس کے پاس جا رہے ہو؟ آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی کی ہے، آپ نے تو اس کا بڑا معاملہ عجیب اس کے ساتھ کیا ہے، تو کیا اس کے سامنے منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے اس کے سامنے جاؤ گے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ بولیے، یہ اس کے سامنے کس منہ سے جائے گی؟ تو میں کبھی کبھار اس معاملے میں سوچتا ہوں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ دعوت تو دیکھو میرا بھی ہے کہ میں اپنے آقا کا بڑا عاشق ہوں، اور باہر نعرے نہیں لگ رہے ہیں، جب بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، وہ محفل میلاد ہے، وہ محفل 11ویں ہے، وہ محفل درس قرآن ہے، وہ درس حدیث ہے، وہ جمعہ ہے، وہ عید کا اجتماع ہے، کوئی بھی ہو، تو کس طرح کل نعرہ لگتا ہے؟ لوگ اب آپ کے سامنے عاشق رسول آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ عاشق مدینہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس میرے خیال میں کوئی اور عہدہ ہے ہی، بس عشق کا عہدہ رہ گیا ہمارے پاس۔ اور جب کردار کو دیکھتے ہیں تو زیرو بٹا زیرو، جب قول و فعل کو دیکھتے ہیں تو تضاد ہے، کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ اور خالق کائنات نے بھی قرآن مجید میں اسی پر زور دیا ہے، اسی پر زور دیا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت پڑی کہ وہ عامل الصالحات، جب ایمان کی بات ہو گئی، ایک بندہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مومن ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ ایماندار ہو گیا ہے، تو یہ تھوڑی نعمت ہے اس کا ایماندار ہونا، ایک رفع نہیں۔ وہ عامل الصالحات، عملی میدان میں نکلو اور عملی میدان میں نکل کر مجھے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور یقیناً وہ تو کردار مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو دیکھو بڑی انسان جس سے ناخواں وہ بات کرتے ہیں نا، یا وہ علماء اہل علم بات کرتے ہیں یا نقیب بات کرتے ہیں، لوگوں کو بھارتے ہیں قبر میں سرکار میں آنا، قبر میں سرکار میں آنا۔ میں جب سن رہا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں کہا ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ اگر آقا علیہ السلام کا بارے پر اگر سوال ہو گیا کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جناب تن من دھن قربان کیا، ہجرتیں کی، جہاد کیا، سب کچھ قربان کر دیا، پرواہ نہیں کی، نہ جان کی، نہ مال کی، نہ علاقے کی، نہ وطن کی، نہ کاروبار کی، پرواہ نہیں کی ہے، تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ہے جواب؟ ہمارے پاس تو حضرت صاحب ایک شعبہ ہے، بس کمانا، کماؤ تے کھاؤ تے سو جاؤ، کماؤ کھاؤ اور اگر اس کے علاوہ کوئی شعبہ ہے تو مجھے بتائیں۔ بس ایک کام ہمارے پاس رہ گیا ہے، تو قبر میں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیں گے؟ ہمارے پاس حضرت صاحب مسجد میں آنا بھی مشکل ہو گیا ہے، مسجدیں غیر آباد ہوتی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ گرمیوں میں فجر کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ آپ اس تمام مساجد کو دیکھ لیں، کوئی ایسی مسجد ہوگی کہ جس میں بہت زیادہ نمازی ہوں گے، وگرنہ فجر کے وقت مسجد خالی ہوگی، ٹبروں کے ٹبر سوئے ہوئے ہیں، فیملی آرام کر رہی ہیں،
فکر و فاقہ ہی نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی بات ہے جو قرآن و سنت نے فرمایا وہ سچ ہے، وہ برحق ہے اور ہونا ایسے. کوئی مقابلے میں نہیں جائے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت جب میرا قسم کی پیاری صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا، جب آپ کا انتقال مبارک ہوا، آپ کا وصال شریف ہوا، تو جب کو جنت البقیع میں قبر میں اتارا جا رہا تھا، کس میں؟ قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو میرا آقا کے سامنے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا. کیا ہے؟ جوش آ گیا. اور جوش میں آ کر فرمایا قبر سے مخاطب ہو گئے کہ اے قبر، پتہ تیرے اندر کون ہستی آ رہی؟ جوش آ گیا نا. اور رونا جوش تو نہیں آنا تھا. ایک عظیم ہستی قبر میں اتر رہی، ایک عظیم ہستی کو قبر میں اتارا جا رہا. اور جب آپ قبر سے مخاطب ہوئے اور اس قبر سے خطاب کیا کہ اے قبر، پتہ تیرے اندر کون ہستی آ رہی ہے؟ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، فاطمہ تو سید نساء اہل الجنہ ہے، حضرت علی مرزا حیدر کرار باقی مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے. یہ جوش آ گیا نا. تو آپ کی عظمت، آپ کی رفت کے حوالے سے پھر آپ نے الحمدللہ قبر سے مخاطب ہو کے خطاب کیا، قبر سے مخاطب ہو کے خطاب کیا. لیکن آگے سے پھر قبر نے بھی اللہ کی بارگاہ سے بولا مجھے بھی بولنے کی اجازت ہو جائے کہ میں بھی اس کو جواب دوں. مجھے بھی کوئی اگر بولنے کی طاقت مل جائے تو میں بھی جواب دوں. تو میں نے اس طرح پڑھا ہے کہ قبر سے جواب کیا ملا، کیا آواز آئی کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں حسن نسب کی بات نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی جو کون ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. لفظ کیا ہے؟ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا گیا ہے. اور یہ تحفہ بھی نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا. یہ عہدہ اور یہ گریڈ اور یہ فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا. یہ تحفہ بھی رب نے دیا ہے. اور رب نے یہ تحفہ کیوں دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بیٹی، آپ نے نبی علیہ السلام اپنے بیان کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ کرے تو بس ہم. لیکن نہیں، میں نہیں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس بیٹی نے، اس صاحبزادی نے اپنے ابا جان کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے، ایک ایک سنت کو ادا کیا ہے، اتباع کی ہے، فرما برداری کی ہے، اپنے ابا جان کی زندگی کو اپنایا ہے، اس وقت حسنہ کے مطابق زندگی بسر کی. اور یہ ادا، یہ تابعداری، یہ فرما برداری، یہ حکم کی تعبیر، یہ اتباع اور یہ عشق اور یہ محبت، یہ پیار، یہ نسبت، یہ ارادہ، اللہ تعالیٰ کو پھر اتنی یہ ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ پھر اپنی طرف سے دے دیا، اپنی طرف سے یہ پروٹوکول دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صاحبزادی کی فرما برداری اور اتباع مجھے اتنی پسند آ گئی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ تیری بیٹی کو تحفہ دے دیا ہے کہ میں نے تیری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. یقیناً اس واسطے قبر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حسب نسب کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو اعمال کی ضرورت ہے. کس کی؟ اعمال کی ضرورت ہے. اس لیے دوستو، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. آپ کتنے بیٹھے ہو، اب دیکھو کہ ہماری زندگی کتنی گزر رہی ہے اور کتنی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، اور بقیہ زندگی کتنی رہی ہے کسی کو علم نہیں ہے. میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، تم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے میری کتنی زندگی ہے. کسی وقت بھی جھٹکا لگ جانا. لیکن وہ بندہ خوش نصیب ہے، خدا کی قسم، کہ جو دنیا میں رہ کر اپنی اصلی، اپنی دینی، اپنی مستقل زندگی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، تیاری میں لگا ہوا ہے. اب دیکھیے، میں عید والے دن کی بات کر رہا تھا، اس بات پر میں غور کرنا ہے. عید والے دن میں جب خطاب کر رہا تھا
تو سورۃ صافات اور 12 نمبر 23 میں نے 100 سے 111 تک مکمل آیات کی تلاوت کی اور ساتھ نے سنا. پھر اس پر میں گفتگو کرتا رہا اور میں اس پر ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ایک موقع پر ایک مقام پر فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جتنے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں نا، وہ جو واقعات ہیں وہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ پہلے انبیاء کے واقعات کہانیاں کس سے نہیں ہیں. میں نے پہلے انبیاء کے واقعات میں تیری امت کے لیے سبق رکھا ہے. واقعات ان کے ہیں لیکن سبق کے لیے ہے، تیری امت کے لیے ہے. بولیے تھوڑا آگے ہو جائے، رندری آگے وضو ٹوٹ جائے گا، دیکھنا لگائے. یہ بھی کہ چلو ان کی طرف سے دیکھا مسئلہ مجھے یاد آ گیا زندگی میں کہ یاد رکھیں کہ وضو کے ٹوٹنے کی 8 چیزیں ہیں. کتنی؟ بول، براز، ہوا وغیرہ، پاک لہو کے توڑے، حادثہ، غشی، بے ہوشی، مستی، نیند وضو نہ چھوڑے. یہ میں نے ایک شعر پڑھا ہے. اس شعر میں وضو کے توڑنے کی کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ 8. نماز کو توڑنے والی 28 چیزیں ہیں. کتنی؟ اگر میں آپ پر کسی بات بھی سوال کروں کہ مجھے بتاؤ جو پکے نمازی ہیں، میرے ساتھ نہیں بتائے کیا نہیں بتا. اور حضور غوث اعظم حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہو جس کو اس کے سارے مسائل یاد ہو. میری یہاں زندگی بسر ہوگی 40 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جس طرح دین کے قریب بھی نہیں آئے، دین کی ہوا بھی نہیں لگی. اتنا دین ایک وسیع دین ہے. آقا علیہ السلام اللہ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ اب وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں. تو اگر مجھے یاد نہیں ہے تو اگر ایک بھی چیز داخل ہوگی تو وضو تو ٹوٹ گیا. تو جب میرا وضو نہیں رہا تو میں امامت کیسے کرواؤں گا؟ کتنا معاملہ سخت ہے اور کتنا معاملہ نازک ہے. اور نماز کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 28. اگر 28 میں سے اگر ایک بھی ہے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے مکروہ، ایک ہوتا ہے ماباح، اور ایک ہوتا ہے نواقص جس کو پنجابی میں بندر بھی کہتے ہیں. یعنی جس سے وضو اور نماز ٹوٹ جائے. اب نماز کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ یہ 28 سے وضو جس سے نماز ٹوٹ جاتی، باطل ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ مجھے یاد نہیں ہے تو میں جب آ کر مصلی پہ کھڑا ہوں گا، اگر ایک بھی داخل ہوگی تو میری تو نماز تو ختم ہو گئی. تو پیچھے والوں کی نماز سے کب قبول ہوگی؟ وہ بھی ختم. اس لیے بہت ضروری ہے درس، بہت ضروری ہے. جتنا بھی کہیں یہ مسائلوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، غنودگی آ رہی تھی، تو آپ ایک بھی مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ وضو کو توڑنے کی کتنی چیزیں. اب اس میں سے ایک چیز میں نے آخر میں بیان کی، حادثہ، غشی، بیہوشی، مستی، نیند وضو میں چھوڑ. اس میں 2 چیزوں میں تبصرہ کروں گا، حادثہ اور نیند پر. باقی چیزوں کو میں نہیں کہوں گا. حادثہ یہ ہے کہ مثلا جس طرح بیٹھے ہوں، میں بیٹھا ہوں، اس طرح کہہ کے مار کر بھی ہنسیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک فرق ہے. کیا ہے؟ ایک فرق اس چیز میں کہ اگر ہم ایسے بیٹھے ہیں نماز کے باہر، نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کی نیت ابھی نہیں بنتی. اگر نماز کے اندر نہیں ہے تو جتنا بھی ہنس لیں، اونچی ہنس لیں، آپ کا کہتا مار کر ہم سے، وضو میں فرق ہے. اللہ اکبر، بس نیت باندھی نہیں اور ہماری آواز حادثے کی نکلی نہیں، وضو گیا. وضو بھی گیا اور نماز بھی گیا، دونوں چیزیں گئی. اس طرح نیت کے اندر یہ میں چیز بتاتا جاؤں. مثلا اس طرح بیٹھے ہو، اس طرح ساری رات بیٹھے رہے، حتیٰ کہ گھراٹے مارے، جیسے بندوں کے گھراٹے نکلتے ہیں، بندے کو بڑے بڑے گھراٹے مارتے ہیں، بیٹھے ہیں اس طرح ساری رات بیٹھے رہے. آپ نے مکمل نیند پوری کر لی، وضو میں فرق نہیں ہے.
بس آپ نے ایسے سہارا تھوڑا سا لے لیا، غنودگی آئی، وضو گیا، لیٹ گئے، غنودگی آئی، یعنی لیٹ کر یا کسی چیز کا سہارا لیٹ کر یہ لے کر غنودگی کا آ جانا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، بس جس طرح بیٹھے ہوں اس طرح بیٹھے رہو تو وضو میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے اپنی یہ کونیوں کو اپنی رانوں پر ایسے رکھا، جس طرح بند اکثر رکھ لیتا ہے، ایسے کر کے ایسے کیا اور آپ کو غنودگی آئی، یعنی کیا کہا میں نے پہلے، لیٹ کر یا کسی چیز کا سہارا لے کر سو جانا، غنودگی آ جانا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں شامل کرتا جاؤں جو ضروری ہے، مثلا آپ کی جسم سے خون نکل رہا ہے، جسم سے بس کوئی زخم ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، خون نکلا، اگر خون نکلنے کے بعد اگر آپ اس کو صاف کر دیا اور وہیں وہ رک گیا تو یوں سمجھو کہ آپ کے وضو میں فرق نہیں آیا ہے، آپ کے وضو میں فرق نہیں آیا۔ اگر اس نے راستہ اختیار کر لیا، چل پڑا، تو یوں سمجھو کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ بول، برات، ہوا وغیرہ پاک لہو کے توڑے، لہو کس کو کہتے ہیں؟ خون کو، پاک لہو کے توڑے۔ اب وہ نکلا اور اس نے راستہ اختیار کیا، جب راستہ اختیار کیا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر رک گیا تو وضو میں فرق نہیں آیا۔ پھر اگر وہ وہاں سے نکل رہا ہے آپ اس کو صاف کیا، پھر نکلا پھر صاف کیا، پھر نکلا پھر صاف کیا، آپ ایک اندازہ ہو گیا کہ اگر اس کو میں صاف نہ کرتا تو اس نے راستہ اختیار کر لینا تھا، تب بھی وضو میں فرق آ گیا۔ اس لیے آپ نے چیز کا یہ خیال کرنا ہے کہ آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی چیز کا سہارا نہیں لینا۔ اگر آپ نے سہارا لیا اور آپ پر نیند کا غلبہ وارد ہو گیا تو آپ کی نماز، آپ کا وضو آپ کا ختم، لیکن وضو نہ رہا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور بغیر وضو کے سجدہ کرنا شریعت میں حرام ہے، ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، ثواب کی بجائے گناہ ملے۔ اس لیے وضو کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے وہ ہمارے بھائی کو دے کر تاکہ جو تو مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ایک مثال دینے لگا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو قرآن مجید میں اپنے کلام میں انبیاء علیہ السلام جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں وہ کہانیاں کس سے نہیں۔ اب اس میں اپنے غور کرنا، کہانیاں اس سے نہیں ہے، واقعات انبیاء کے ہیں، واقعات، لیکن میں نے تیری امت کے لیے انبیاء کے واقعات میں سبق بھی رکھا ہے، درس بھی رکھا ہے، اصلاح بھی رکھی ہے، تربیت بھی رکھی ہے اور دعوت فکر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فقط انبیاء کے واقعات اور یہ کہانیاں کس سے تک محدود ہے، نہ۔ اب اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ اب اس کے بھی دو جز ہیں، اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں دعا مانگی جا رہی ہے اولاد کے لیے، ایک فرزند کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، رب حب لی۔ اب یہ دعا ہے، اصل جو دعا وہی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ دعا کس پیغمبر کی؟ تو رب نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ دیکھو نا، تبادلہ خیال آپ سے کر رہا ہوں نا، کوئی سوال نہیں کر رہا، کوئی اتنا علم میں بھی نہیں ہوں، بس تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ذکر اس قرآن میں اس کلام میں ہو رہا ہے جو امت محمدیہ کو کلام ملا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا کچھ اور صحیفے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ ان کے لیے یہ کتاب جو قرآن مجید کی صورت میں، کلام الہیہ کی صورت میں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے، یہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے ہے۔ اب اس میں تو باتیں اس امت کی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ فقط ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، بے شمار انبیاء کے ذکر، ان کے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقاموں پر بیان کیے ہیں۔
اور مختلف طریقوں سے، مختلف اندازوں میں، مختلف پہلوؤں سے، مختلف گوشوں سے، یا مختلف جہتوں سے، طریقوں سے رب نے بیان کی ہے. ان کی تبلیغیں، ان کی گفتگو، ان کی قوم کے ساتھ مخاطب ہونا، سارا کچھ بیان کیا. اب یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب حبلی. اب یہ دعا ہے، یہ اولاد کی طلب ہے، یہ درخواست اس کی بارگاہ میں. لیکن آگے ایک اور بھی بڑی کمال بات ہے، وہ کیا ہے؟ من الصالحین. باری تعالیٰ مجھے فقط اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد دے، پر کون سی دے؟ صالحین. سب بولیے کون سی دے؟ صالحین. اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، بیان کس میں ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں. تو ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی نعمت، تحفہ، یا یوں سمجھنے کہ سبق بھی ہے، درس بھی ہے. دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اس امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی اس کی بارگاہ سے اولاد مانگنی ہے تو فقط اولاد نہیں، بلکہ ساتھ یہ بھی کہنا، باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، پر اولاد بھی کیسی ہو؟ من الصالحین. صالح ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، اتباع کرنے والی ہو، فرما بردار ہو. اس کی مثال اور دیتا ہوں، بڑی توجہ طلب دعا ہے. ایک مثال ہے، مثلا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں جو ہمیں حکم کیا ہے وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور پوری کائنات میں بین اقوامی سطح پر، عالمی سطح پر جو امت محمدیہ کی، امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کیفیت ہو چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. بس کیونکہ رب نے تو ایک ہی بات کی ہے کہ مجھے عملی میدان میں نکل کر بس مجھے کردار کی ضرورت ہے. اور اللہ فرماتا اتینی، کیا فرمایا؟ اتینی فیما امرتک. اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، مجھے بس ایک چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ اتینی فیما امرتک. پوری زندگی تم نے میرے حکموں کی تعمیر کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ بس تعمیر کرنی حکموں کی. اے بھائی تعالیٰ پھر جملہ بڑا پیارا فرمایا، فرمایا ولا تعلمنی. جملہ توجہ طلب ہے، ولا، یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، ولا تعلمنی بما یسلک. اے ابن آدم، اگر تمہیں حکموں کی تعمیر پوری زندگی کرے، پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے. آتیتہ، پھر تمہیں بن مانگے دوں گا، کیونکہ تم میری اتباع کر رہا ہے، فرمانبرداری کر رہا ہے. کس کی صورت میں؟ اسوۃ حسنہ کی صورت میں. جب تم میرے محبوب علیہ السلام کی خوبصورت سیرت کی روشنی میں تو میری اتباع کر رہا ہے، تو اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تعلمنی بما یسلک. اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، میں تمہیں بن مانگے عطا کروں گا. آتیتہ افضل موت السائلین، مانگنے والوں سے بھی دگنا دوں گا. انی عالم بخلقی، انی عالم بخلقی. اس مخلوق کو پیدا میں نے کیا ہے، ان کو میں ہی جانتا ہوں. میں علیم بذات الصدور ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ انما، کسی جملے اللہ تعالیٰ کی خدا کا لطف آتا ہے جب قرآن و سنت کی تعلیمات جب پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، لطف آتا ہے. رب کہتا ہے انما اکرم من اکرمنی. تم میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا. تو میرا ہو جا تو میں تیرا ہو جاتا ہوں. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر عالم کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میری نگاہ سے تیری طرف دیکھ جائے، کیونکہ اب تو میرا ہو چکا ہے، میں تیرا ہو چکا ہوں. پھر سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 رب کہتا ہے میری گارنٹی بھی سننا، میری ضمانت بھی سننا. مولا کیا ہے؟ فرمایا ولا تخافا اننی معکما. اب تمہیں خوف کی ضرورت
نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو میرا ہو چکا ہے، میں تیرا ہو چکا ہوں۔ اننی معکما، بے شک اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جو دنیا تیرے ساتھ کر رہی ہے نا، تو جو کہہ رہی ہے، اب جملے پہ غور کرنا، جو دنیا تیرے ساتھ سلوک کر رہی ہے نا، کیونکہ آپ نے کبھی سنتے اثر پر کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ والاصل ان الانسان لفی خسر، آگے غور کریں، الا الذین آمنوا نمبر 1 وعملوا الصالحات نمبر 2، آمنوا ایمان اور اعمال صالح، آگے جملہ بڑا ہے، وتواصوا بالحق، حق کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، حق کا بیان کرنا بھائی محترم، آپ ماننے یا نہ ماننے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بڑے سینئر لوگ ہو، اہل شعور بھی ہو، اہل عقول بھی ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں حق کا بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ نہیں؟ کہ لوگ نہ کہتے ہیں قاری صاحب جب تک جھوٹ نہ بولنے کا بار نہیں چلتا، کیا عوام کو یقین نہیں آتا؟ میں کہ بالکل نہیں آتا، میرا کوئی ادکار نہیں، اگر کوئی بات سن لے تیری مہربانی، اگر سناؤ گی، میں کہا میرے علی فرماتے ہیں باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جھوٹ بول کر، کیا جھوٹ بول کر جیتنے سے 1000 درجے بہتر ہے سچ بول کے ہار جانا، سچ بول کے، کیونکہ آخرکار فتح، غلبہ، پیدا، دبدبہ، عروج، بلندی، سارا کچھ سچ ہی میں، ہاں سچ میں تنگی، پریشانی، تکلیف ضرور ہے، پر سکون بھی سچ ہی میں۔ کس میں؟ میں کہتا ہوں سچ بول، میں کہا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نزدیک نہیں آ رہے۔ دیکھیں یہ کتنا قرآن مجید 30 بارے ہیں، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ خوبصورت زندگی ہے، ہم نے اس کو صرف مرحوموں کے لیے رکھ دیا ہے، مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، اکثر کے لیے پڑھی جاؤ۔ اب مجھے کو کہتا ہے کہ سب قرآن نہیں چاہیے پڑھی ہوئی، میں نے کہا یار ایک سورۃ یاسین پڑھی وہ لے لے، کون سا کیا ہو گیا، تو 10-15 قرآن دو، پھر جب میں نے پڑھے میں تجھے کیا دوں، بھیا میں نے پڑھا نہیں ہے، میں آپ کو کیا قرآن نہیں دوں؟ ہاں ویسے منہ سے کہہ سکتا ہوں 10 قرآنوں کو صبح، ٹھیک ہے یہ ہو گیا سو۔ اور آج امت مسلمہ تیری بدقسمتی بدبختی ہے، عالمی سطح پر جو تیری حالت وہ کیا ہے، تیرے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹ گیا اور دامن فرمان مصطفیٰ بھی چھوٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں چھوٹا؟ آپ کو سارا پتہ ہے یار، آپ جتنے بیٹھے ہو نا آپ کو سارا ہی پتہ ہے کہ ہماری جو زندگی وہ کیسی گزر رہی ہے اور کتنا تعلق ہے قرآن و سنت کے ساتھ۔ لطف آتا ہے خدا کے سمے جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، رات میں اس میں پتہ نہیں کیا کیا بیان کر دیا ہے، لیکن پڑھے کون تے سنائے کون تے سنے کون؟ پہلی بات قسمتی ہماری ہے نا جو ہم بیان کرنے والے کہ ہم چیز پہنچاتے ہیں، پہنچائے کون بیان کرے؟ قرآن و سنت کو بیان کون کرے؟ ابو لفظ آ رہا ہے وتواصوا، بولیے نا وتواصوا بالحق، حق کا بیان کرنا۔ تو میں اس کو یہ کہا کہ ایک دن آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے، ویسے میری باتیں مشکل تو نہیں، یاد رہیں گی، صرف یاد ہی رہیں گی، کیونکہ میرے حضرت با یزید بسطامی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑی اللہ کی ولی گزرے، سب نے ماشاء نام سنا ہوگا، حضرت با یزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال جنگلوں میں رہا، کس میں؟ جنگلوں میں 20 سال رہا، کتنے سال؟ 20 سال، تو میں اللہ کی تلاش میں رہا، 20 سال اللہ کی تعالیٰ کی تلاش میں رہا، اور میں نے 20 سال میں جو سب سے مشکل ترین چیز پائی ہے نا وہ ایک ہی پائی ہے، کیا؟ علم پر عمل، بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل، نہیں تجربہ کرنا، علم پر عمل بہت ہی۔ تو میں نے کہا تو کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد بغیر عوام مطمئن نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں لیتے جب تک جھوٹ نہ بولے، تو میں کہا میری ایک بات سن لا،
کیا. میں کہ ایک دن آ کر اس طرح سے گھر تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ گھر میں تھی. تو آقا علیہ السلام نے نا فقط بات نہیں کی، بازو پکڑا بازو پکڑ فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا حکم فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل، کتنے؟ 4000 سال تھوڑے، یعنی 40 صدیاں، اور ایک صدی میں 100 سال ہوتا ہے. 4000 سال قبل میں نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روزی لکھ دی ہے، نہ اس سے پہلے، نہ اس کے بعد، نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے نہیں. تو ہماری حالت کیا ہے؟ پریشان ہو گئی؟ نہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی کام رہ گیا، کماؤ کھاؤ سو، کماؤ کھاؤ سو. نہیں، کوئی تیسرا کام چوتھا کام بھی ہے، نہ نماز، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی قرآن، کچھ بس کماؤ، بس پیسہ ہونا چاہیے، پتہ لگ جائے پورے علاقے میں کہ میں کوئی شاید. ہاں اللہ کے بندے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تیرا آغاز بھی عجیب، تیری انتہا بھی عجیب. جب تمہیں تختے پہ لٹایا جائے گا نا کس پر، تو پھر تمہیں کام کے ساتھ لب لگا کے پوچھا جائے حضرت یہ اٹھ کے بتا تو شاید کی ہے. اگر یہ حالت تیری بھی ہونی ہے، میری بھی ہونی ہے، پھر تکبر ضرور کیوں؟ ڈرو رب سے، رب سے ڈرو، خوف کھو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، عاجز تصاری کرو. میں دعوت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہمیں کم سے کم 38 سال ہو گئے، زندگی بسر ہو گئی، بڑے بڑے موقع آئے، 80 کسی سامنے اونچی نہیں بولے کہ یہ نہیں بولنے کہ وہ میرا تو خدا میرے میں لگایا، کوئی رزق و دیہات سے میرا نہیں، فقط قرآن و سنت کو پڑھا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. میرا آقا نے کمال کرتے فرمایا من تواضع، کیا فرمایا؟ عاجزی کرو، انکساری کرو، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، سننا، اس میں بھی ایک جملے پہ غور کرنا، اس میں بھی ایک، اس لیے نہیں تواضع کرنی میرا بندے میرے ہو جان گے، میرے گرویدہ ہو جان گے، میرا پیار کرن گے، مطلب حاصل ہوگا. نا من تواضع للہ، عاجزی بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے. رفعہ اللہ، رفعہ اللہ. تو میں محترم ٹائم ہو گیا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، انبیاء کے واقعے پر بھی بات کر رہا تھا، اس پر میں آ گیا ہوں کہ اس میں کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ امت کے لیے کیا ہے؟ اصلاح تربیت ہے. تیاری میں لگے رہو حضرت صاحب، ان قریب جانا ہے. غور نہ کیا کرو کہ راتوں رات میں جناب بڑا کچھ بن جاؤں. بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے. بستر تو کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا لباس، کسی کے جناب ٹیکے کو دیکھ کے پریشان ہوا نہ کرو. تیرے پاس بڑی دولت ہے، تو بہت امیر آدمی ہے، عالم ارواح سے رب نے بہت تمہیں امیر بنایا ہے. بتاؤں اتنی بڑی امیری تیرے پاس ہے کہ تم رب کے محبوب کی امت میں ہے. نمبر 2، تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس سے بڑی کوئی امیری نہیں ہے. یہ سب عارضی ہے. بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی. پھر کوئی کھڑا کے مجھے بتائے امیری کہاں؟ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، سوسائٹیوں میں، اسمبلیوں میں، کہیں نہیں ہے. خدا کی قسم بڑے بڑے آگے زیر زمین چلے گئے، زیر زمین پڑے ہوئے ہیں. اس لیے دوستوں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے، بسا کوئی اور حساب دے گا. تو اس لیے اللہ کو سلامت رکھے. میں دو تک باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا